الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، گرمی کا موسم رخصت ہو چکا ہے اور سردی پورے آب و تاب اور مکمل شان اور صفات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے اور سردی کا موسم آ چکا ہے، لوگ ٹھٹر رہے ہیں۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر موسم کے مطابق اور موافق بنا لیتا ہے۔ سردیوں میں سردیوں کے کپڑے، گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑے، بارش میں چھتریوں کا انتظام، یہ انسانی صفت اور خصوصیت رہی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایک اور طرف متوجہ فرمایا کہ وہ یہ کہ ہر موسم میں کیا دینی نفع ہو سکتا ہے، اس پہلو پر بھی توجہ کو مرکوز کرے۔ یعنی گرمیوں میں کیا دینی نفع اٹھایا جا سکتا ہے، سردیوں میں کون سی نیکیاں کی جا سکتی ہے، موسم بہار میں کیا آخرت کی تیاری ہو سکتی ہے، اور خزاں میں کون سے نیک اعمال انسان کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردی کے موسم کے متعلق بھی فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم تو ایک مسلمان کے لیے موسم بہار ہے، یعنی نیکیوں کے لحاظ سے۔ جیسے موسم بہار میں آپ جس طرف نظر دوڑائیں گے ہریالی نظر آئے گی، آپ جس طرف نظر دوڑائیں گے آپ کو پھول لہلہاتے نظر آئیں گے، گلشن چمکتے دمکتے نظر آئیں گے۔ ایسے ہی سردیاں مومن کے لیے ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے نیکیوں کے لحاظ سے بہار کا موسم ہوتا ہے۔ وہ جدھر ایک طرف کہیں سجدے ہوں گے، کہیں روزہ ہوگا، کہیں نفلیں ہوں گی، کہیں عبادت ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر نہارہ فصام، کہ دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزے رکھ لیتا ہے۔ چھوٹے دن کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں میں بھوک بھی کم لگتی ہے، پیاس کی طلب بھی کم ہوتی ہے، اور تھوڑی سی ایک چائے بسکٹ پر بھی وہ دن گزار سکتا ہے اور آسانی سے روزے رکھ سکتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، اور رات لمبی ہوتی ہے، اور رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ نیند پوری کر کے انسان کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور بستر پر وقت صرف گزاری کرتا ہے۔ اتنا وقت ملتا ہے کہ نیند پوری کرنے کے بعد کئی 50 رکعتیں وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی آمد کے موقع پر ہم کو متوجہ کیا کہ ہم دینی پہلو کو سامنے رکھیں، دینی نفع کو سامنے رکھیں، نیکی کمانے پر اپنی نگاہ کو مرتکز کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصوم فی الشتاء غنیمۃ الباردہ، کہ سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا یہ تو انسان کے لیے ایک ٹھنڈی قسم کی غنیمت ہے، یعنی غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو بے محنت کیا جائے۔ تو سردیوں میں روزہ ایسا ہی ہے کہ نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ زیادہ کچھ کھانا پڑتا ہے، اور انسان کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ ہر نیکی کا بدلہ، ہر نیکی اسی کے لیے ہے اور فرشتوں کے ذریعے اس کا ثواب دے دیا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزوں کے، فہو لی، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ خود اس کا بدلہ دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، کہ ہر چیز کی صفائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور جسم کی صفائی کا طریقہ وہ روزہ ہے۔ اس لیے اس ماہ میں اور اس سردیوں کے ایام میں، ان دسمبر، جنوری اور فروری میں آسان ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے لوگ صرف اور صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے۔ کتنی بڑی خصوصیت کی بات ہے اور کتنے مبارک کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں روزے داروں کے متعلق۔ ہم فرض روزے تو رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نفل نمازیں تو بہت پڑھی جاتی ہے، نفل روزے کا اہتمام کم ہو گیا ہے۔ ہم آخرت کے شیدائی ہیں، ہم قبر میں آرام چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو سردیوں کے موسم میں روزے کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ ایک حدیث میں ہے من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ایک روزے کے بدلے میں 70 سال اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ جب ایک روزے پر، نفل روزے پر اتنا بدلہ مل رہا ہے تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی پیاس برداشت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ تو اس نیکی کے موسم میں، اس سردیوں کے موسم میں، اس مومن کے لیے بہار کے موسم میں جو پہلی نیکی ہے وہ یہ کہ ہم خوب روزہ رکھیں۔
دوسری نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، کہ اس کی رات لمبی ہوتی ہے، اور لمبی رات کا مطلب یہ ہے کہ انسان آسانی سے نیند پوری کر کے اٹھ سکتا ہے، اور اٹھ کر نفلیں پڑھ سکتا ہے، سجدے کر سکتا ہے، تلاوت میں وقت گزار سکتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ ملک پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما دے گا۔ مسند بزار میں ایک روایت ہے کہ ایک بندے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو لوگ تو اس کے کفن دفن کے انتظام میں لگ جاتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب اسے نہلا دیا جاتا ہے تو اور نہلا کر کفن پہنا دیا جاتا ہے تو کفن کے کپڑے اور اس آدمی کے سینے کے بیچ میں قرآن آ جاتا ہے، اور جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو قبر کے اندر اس کے اور قبر کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے، اور منکر نکیر سے لڑائی کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب تک میں اس بندے کو بچا نہ لوں تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ قرآن کی تلاوت اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ تو یہ رات کا قیام اور رات کا وقت ایسا ہے جس میں آسانی سے تلاوت بھی کر لیتا ہے، اور رات کا وقت ایسا ہے جس میں وہ آسانی کے ساتھ اور وہ نفل کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ تلاوت، عبادت اور ذکر میں بھی وقت گزار سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بقیام اللیل، کہ تمہارے اوپر اپنے اوپر لازم پکڑ لو رات کے کھڑے ہونے کو، رات میں نفل پڑھنے کو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ وہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت اور ان کی طبیعت رہی ہے۔ تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ اپنے سے پہلوں کے روش پر چلیں اور راتوں کو نفلوں سے زندہ کریں۔ اور فرمایا وَهِيَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى اللَّهِ تبارک و تعالیٰ، کہ وہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک قربت ہے اور اللہ کے نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بھی تہجد ہے۔ اور فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسم سے بیماریوں کے روکنے کا ذریعہ بھی تہجد ہے۔ تو تہجد اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے، تہجد انسان کے جسم سے بیماریوں کے دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور تہجد انسانوں کو گناہوں سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اپنے اوپر راتوں کے قیام کو لازم پکڑ لیں، اور سردیوں میں یہ بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ حضور کے ہر ارشاد پر جان دے دیتے تھے، اور ہر ممکن کوشش کر کے اس عمل کو، اس امر کو انجام دیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب سردیاں آتی تھی فرمایا کرتے تھے مرحباً بالشتاء، مرحباً بالشتاء، مرحباً بالشتاء، او دوست میری سردی، مرحبا ہو، ویلکم ہو۔ اور پھر فرماتے تھے تنزل فیہ الرحمہ، کہ اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اما لیلہ فطویل للقائم، اس کی رات بہت لمبی ہے قیام کرنے والوں کے لیے، نفل پڑھنے والوں کے لیے۔ وَأَمَّا نَهَارُهُ فَقَصِيرٌ لِلصَّائِمِ، اور اس کا دن بہت مختصر ہے روزے رکھنے والوں کے لیے۔ تو ہم کہنے والے، آپ سننے والوں، سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم عمل کا مزاج بنائیں، کہنے والا بھی عمل کا مزاج بنائے، سننے والا بھی عمل کے مزاج بنائے، کہ آج جب ہم نے یہ فضیلت سن لی ہے اور یہ آسانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں اور اپنے ارشادات میں ان فضیلتوں کو بتایا ہے، ہم ان پر عمل کریں گے، روزے رکھیں۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی پیر اور جمعرات کو روزہ، مہینے میں 13 اور 14 اور 15 کو روزہ، یعنی ایام 20 کے روزے، ان کا اہتمام کریں۔ تو سردیوں میں 2 عبادتیں خاص طور پر، ایک رات کی نفل اور دوسرے دن کا روزہ۔ تیسری عبادت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ورفع بہ الدرجات، کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے تمہارے درجات خوب بلند ہوں گے اور تمہارے گناہ بھی خوب مٹیں گے۔ پھر فرمایا اسواغ الوضوء علی المکاری، کہ ناپسند ہونے کے بعد، مشقت کے باوجود وضو مکمل کرنا۔ سردیوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے انسان کے لیے وضو مشکل ہوتا ہے، لیکن ذرا اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کی وجہ سے درجات بلند کرے گا، آپ کے گناہوں کو مٹائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ چاہے سردیوں کی سختی ہو، جاڑا لگ رہا ہو، لیکن ہم اس کے باوجود وضو مکمل کریں گے، اعضاء کو مکمل طور پر رگڑ کر کے دھوئیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے درجے بلند کرے گا اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اور تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے تمہارا درجہ بلند ہوگا اور تمہارے گناہ کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت سے چلنے والے اللہ کے گھر اور مسجد کی طرف قدم۔ تو ہم کوشش کریں گے، خوب مسجدوں میں جائیں گے سردیوں میں۔ اور حضور نے تیسری بات فرمائی وَانتظار الصلاة بعد الصلاة،
اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے، آدمی دکان میں ہے، دفتر میں ہے، کالج اور اسکول میں ہے، لیکن جب ظہر پڑھی ہے خیال اس کو یہ ہے کہ ابھی میں نے ظہر پڑھ کر کے آیا ہوں، جب عصر ہوگی تو عصر کے لیے جاؤں گا، اب پھر اس دکان پہ چلا گیا، پھر خیال یہ ہے جب مغرب ہوگی میں مغرب کے لیے جاؤں گا، اس پر بھی یہ ثواب ملے گا۔ تو اس موسم میں جو تیسری بڑی نیکی ہے، باوجود مشقت کے، سخت سردی لگنے کے، انسان وضو مکمل کرے اور اس کے بعد مسجدوں میں کثرت سے قدم اٹھائے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ نماز کے بعد ہمیشہ دلوں سے انتظار کرے نماز کا۔ اس موسم میں اور ایک اہم چیز ہے دعا کو خصوصیت سے، خصوصاً اولاد والے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کی دعا، ماں باپ مالی کی طرح ہوتے ہیں، جیسے مالی پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، ایسے ہی مالی اس کو پانی سے سیراب کرتا ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے پانی کی حیثیت رکھتی ہیں، اس میں دعا کریں۔ ایک حدیث میں ابن ماجہ شریف میں ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، تو جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے 3 مرتبہ، تو اللہ تبارک جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو صبح کے وقت 3 مرتبہ دعا ضرور کر لیا کرے، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ۔ اگر دن بھر میں انتقال ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، تو وہ انشاءاللہ جہنم سے بھی بچا لیا جائے گا۔ تو سردیوں میں یہ چند نیکیاں ہیں جس کا خیال کرنے سے ہم اپنی قبر کو روشن کر سکتے ہیں، آخرت کو آسان بنا سکتے ہیں، قیامت کی سختیوں میں اپنے لیے سایہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں، میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کریں کہ ہم سب مل کر کے انشاءاللہ رات میں تہجد بھی پڑھیں گے، دن میں روزے بھی رکھیں گے اور کثرت سے مسجد بھی جائیں گے، وضو بھی اچھی طریقے سے کریں گے اور سردیوں کے موسم میں دعا بھی کریں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہے، ہر سال اپنے ملک میں خبر آتی ہے کہ بہت سے لوگ سردیوں کی سختی کی وجہ سے ان کے پاس کمبل اور رضائی نہ ہونے کی وجہ سے ٹھٹر کر کے مر گئے۔ تھوڑا انفاق فی سبیل اللہ کرے، ہر آدمی کوشش کرے ایک کمبل اس موسم میں 200 روپے کا صحیح، 300 روپے کا، 100 روپے کا ہی صحیح کسی غریب کو ضرور لا کر کے دیں گے تاکہ اس سخت سردی کے موسم میں وہ اپنے بچاؤ کا سامان کر سکے۔ اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔